بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ابتلا فراش او تراب نجسانی من عرق نائم او بلل قدم وظہر اثر النجاسة فی البدن والقدم تنجسا والا فلا۔ ولو اور اگر ابتلا تر ہو جائے، فراشن بچھونا، ترابن مٹی، نجسانی ناپاک۔ ولو ابتلا فراشن او ترابن نجسانی، اور اگر ناپاک بچھونا یا ناپاک مٹی تر ہو جائے، کس چیز سے تر ہو جائے؟ من عرقی نائمن، سونے والے کے پسینے سے۔ عرق یعنی پسینہ، نائم یعنی سونے والا۔ یہاں پہ نائم کی قید اتفاقی ہے، چاہے سونے والے کے پسینے سے ناپاک ہو یا جاگنے والے کے پسینے سے ناپاک ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ ولو ابتلا فراش او تراب نجسانی من عرق نائم او بلل قدم، اگر ناپاک بچھونا یا ناپاک مٹی سونے والے کے پسینے سے، او بلل قدم یا قدم کی تری سے تر ہو جائے۔ کوئی بندہ سو رہا تھا، کوئی بندہ ناپاک بستر پر، ناپاک بچھونے پر یا ناپاک مٹی پر سو رہا تھا، اب پسینہ نکلا، پسینے سے وہ ناپاک مٹی، ناپاک بچھونا تر ہو گیا۔ یا کوئی بندہ نہا کر کے آیا یا وضو کر کے آیا یا پیر دھو کر کے آیا، اب اس کے پیر میں تری تھی، وہ ناپاک مٹی میں چلنے لگا، چلنے کی وجہ سے ناپاک مٹی تر ہو گئی، یا ناپاک بستر میں چلنے لگا تو اس چلنے کی وجہ سے قدم کی تری سے ناپاک بچھونا تر ہو گیا۔ وظہر اثر النجاسة فی البدن والقدم، وظہر اور ظاہر ہوا، اثر النجاستی، نجاست کا اثر، نجاست کا اثر یعنی بو، مزہ، رنگ وغیرہ ظاہر ہوا، کہاں پہ؟ فی البدنی، بدن میں، یعنی بدن کا جو حصہ بستر یا مٹی سے لگا تھا اس حصے میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا۔ مٹی اور بستر وغیرہ پہلے سے ناپاک تھے، اب بندہ سو رہا تھا یا ایسے ہی کسی طرح بھی بدن سے پسینہ نکلا اور پسینے سے وہ ناپاک مٹی اور ناپاک بچھونا تر ہو گیا۔ تر ہونے کے بعد بدن میں ناپاکی کا اثر ظاہر ہوا، نجاست کا اثر ظاہر ہوا، تو آگے حکم بیان کریں گے۔ وظہر اثر النجاستی، اور نجاست کا اثر ظاہر ہوا، فی البدنی، بدن میں، والقدمی، اور قدم میں، یعنی قدم میں تری تھی، اس نے تر قدم کے ساتھ ناپاک مٹی یا ناپاک بچھونے پر قدم رکھا تھا، جس کی وجہ سے ناپاکی قدم پر ظاہر ہوئی، ناپاکی کا اثر، نجاست کا اثر قدم میں ظاہر ہوا۔ تنجسا، تو دونوں ناپاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ناپاک بستر پر سو رہا ہو، ناپاک بچھونے پر سو رہا ہو یا ناپاک مٹی پر سو رہا ہو اور پسینے سے وہ ناپاک مٹی تر ہو جائے، ناپاک بچھونا تر ہو جائے اور نجاست کا اثر اس کے بدن میں ظاہر ہو جائے، نجاست کا اثر اگر اس کے بدن میں ظاہر ہو تبھی اس کا بدن ناپاک ہوگا، یعنی جس جگہ لگا ہے، جس جگہ نجاست کا اثر ظاہر ہے وہ جگہ ناپاک ہوگی، پورا بدن تو ناپاک نہیں ہوگا۔ غسل تو فرض نہیں ہوگا، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو جس جگہ پر نجاست کا اثر ظاہر ہوگا وہ جگہ ناپاک ہوگا، اس جگہ کو دھونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ پیر دھو کر کے آیا یا پیر نہا کر کے آیا یا وضو کر کے آیا، یعنی پیر میں تری تھی، اب وہ اسی تری کے ساتھ ناپاک بستر پر چڑھ گیا یا ناپاک زمین پر چڑھ گیا، اب اس کے پیر پر نجاست کا اثر ظاہر ہوا تو اس کا پیر بھی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، وہ بیان کر رہے ہیں وَلَوْ ابْتَلَّ فِرَاشٌ أَوْ تُرَابٌ نَجِسَانِ مِنْ عَرَقٍ نَائِمٍ أَوْ بَلَلِ قَدَمٍ وَظَهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا۔ اگر ناپاک بچھونا یا ناپاک بچھونا یا ناپاک مٹی سونے والے کے پسینے یا قدم کی تری سے تر ہو جائے، وَظَهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ، اور نجاست کا اثر بدن اور قدم میں ظاہر ہو، تنجسا، تو یہ دونوں یعنی بدن اور قدم
ناپاک ہو جائیں گے۔ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی بو رنگ وغیرہ نجاست کا کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو، فلا، تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، کما، جیسا کہ، لا ینجسو، ناپاک نہیں ہوتا، ثوب جاف طاہر، ثوب یعنی کپڑا، جاف یعنی سوکھا، طاہر یعنی پاک، ثوب جاف طاہر، پاک سوکھا کپڑا، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا پاک سوکھا کپڑا، آخر سے ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، ثوب جاف طاہر، تو طاہر سے ترجمہ کریں گے، کما لا ینجسو ثوب جاف طاہر، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا پاک سوکھا کپڑا، ایسا پاک سوکھا کپڑا، لفا، جو کہ لپیٹ دیا گیا ہو، لفا، لپیٹ دیا گیا ہو، کس چیز میں؟ فی ثوب نجس رطب، ثوب یعنی کپڑا، نجس یعنی ناپاک، رطب یعنی تر، فی ثوب نجس رطب، یعنی ایسے تر ناپاک کپڑے میں، لا ینجسو ثوب جاف طاہر، پاک سوکھا کپڑا، ایسا پاک سوکھا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، لفا، جو کہ لپیٹ دیا گیا ہو، فی ثوب نجس رطب، تر ناپاک کپڑے میں، کوئی کپڑا پاک ہے، سوکھا ہے، ٹھیک ہے، اس پاک سوکھے کپڑے کو ناپاک تر کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہو، تو اس لپیٹنے کی وجہ سے جو پاک سوکھا کپڑا ہے یہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی کو بیان کر رہے ہیں، کما لا ینجسو، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوگا، ثوب جاف طاہر لفا فی ثوب نجس رطب، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا یا ناپاک نہیں ہوگا پاک سوکھا کپڑا، ایسا پاک سوکھا کپڑا جسے لپیٹ دیا گیا ہو تر ناپاک کپڑے میں، ایسے تر ناپاک کپڑے میں، لا ینعصر الرطب، جو نچوڑا نہ جائے، جس کی تری نچوڑی نہ جائے، لا ینعصر الرطب، یعنی جو تر کپڑا ہے وہ نچوڑا نہ جائے، لو عصرا، اگر نچوڑا جائے، یعنی جو تر کپڑا ہے وہ نچڑا نہ جائے اگر اسے نچوڑا جائے، اگر تر کپڑے کو پھر نچوڑا جائے اور اس سے پانی نہ نکلے اور پانی کا قطرہ نہ نکلے، اس طرح تر کپڑا ہے، ایسے تر کپڑے میں اگر پاک اور سوکھا کپڑا لپیٹ دیا جائے، پاک سوکھا کپڑا، ایسا کپڑا جو پاک ہو سوکھا ہو، اسے لپیٹ دیا جائے، تو اس لپیٹنے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ترجمہ اور ایک مرتبہ، کما لا ینجسو ثوب جاف طاہر لفا فی ثوب نجس رطب لا ینعصر الرطب لو عصر، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا پاک سوکھا ایسا پاک سوکھا کپڑا جسے لپیٹ دیا گیا ہو تر ناپاک کپڑے میں، ایسے تر ناپاک کپڑے میں، لا ینعصر الرطب، جو تر کپڑا نہ نچڑے، لو عصر، اگر نچوڑا جائے، ولا ینجسو ثوب رطب بنشره على ارض نجس یابست، ولا ینجسو، ناپاک نہیں ہوتا، ثوب رطب، پاک تر کپڑا، ٹھیک ہے، رطب یعنی تر، ولا ینجسو، ناپاک نہیں ہوتا، ثوب رطب، تر کپڑا، بنشره، اس کے پھیلانے کی وجہ سے، اس کے بچھانے کی وجہ سے، یعنی اگر تر کپڑے کو بچھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، کہاں پر؟ علی ارض نجست یابست، سوکھے ناپاک زمین پر، اگر تر کپڑے کو سوکھے ناپاک زمین پر، خشک ناپاک زمین پر بچھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، تو اس بچھانے کی وجہ سے، پھیلانے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ کوئی زمین ناپاک ہے اور وہ سوکھ گئی ہے، اب اس پر اگر تر کپڑا اس کے اوپر بچھا دیا جائے، اس کے اوپر سکھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے، تو اس پھیلانے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ فلا ینجسو ثوب رطب بنشره على ارض نجست یابست فتندت منه، تر کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بنشره، اس کے پھیلانے کی وجہ سے، على ارض نجست یابست، خشک ناپاک زمین پر، خشک ناپاک زمین پر تر کپڑا بچھانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا، فتندت منه، تو اس کے بعد وہ اس سے تر ہو جائے، یعنی تر کپڑے کو خشک ناپاک زمین پر بچھایا جائے اور وہ زمین اس سے تر ہو جائے، اس تر کپڑے کی وجہ سے تر ہو جائے، تب بھی وہ کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
کوئی ناپاک زمین ہو، وہ سوکھ گئی ہو، خشک ہو گئی ہو، اب اس پر کوئی تر کپڑا بچھایا جائے، تر کپڑا پھیلایا جائے، تو اس کی وجہ سے وہ کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہوگا، اگرچہ وہ زمین تر ہو جائے، صرف زمین کے تر ہونے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر زمین تر ہو جائے، جو ناپاک زمین ہے، پھر وہ ناپاک والی تری، زمین کی تری کپڑے میں آ جائے، تو پھر اس صورت میں ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، ناپاک ہو جائے گی، نجاست اگر کپڑے میں لگ جائے تب۔ خیر، وَلَا يَنْجَسُ ثَوْبٌ رَطْبٌ بِنَشْرِهِ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ فَتَنَدَّتْ مِنْهُ۔ تر کپڑا خشک ناپاک زمین پر بچھانے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسے خشک ناپاک زمین پر بچھایا گیا کہ وہ اسے تر ہو گیا، تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسی کو انہوں نے اس صورت میں بیان کیا۔ خیر، اور ایک ترجمہ دیکھ لیں، وَلَا يَنْجَسُ ثَوْبٌ رَطْبٌ بِنَشْرِهِ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ يَابِسَةٍ فَتَنَدَّتْ مِنْهُ، اور ناپاک نہیں ہوتا تر کپڑا خشک ناپاک زمین پر بچھانے کی وجہ سے، تو وہ اس سے تر ہو جائے، یعنی خشک ناپاک زمین پر تر کپڑا بچھانے کی وجہ سے وہ زمین تر ہو گئی، تو ایسا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ وَلَا بِرِيحٍ حَبَّتْ عَلَى نَجَاسَةٍ، اور نہ ہی ایسے ہوا کے ذریعے سے، یعنی نہ ہی ایسے ہوا کے ذریعے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، حبت علی نجاستین، جو نجاست پر چلی، یعنی جو ہوا نجاست سے گزر کر آئی، اس ہوا کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بريح، اور نہ ہی اس ہوا کی وجہ سے، اس ہوا کے ذریعے، حبت علی نجاستین، جو نجاست پر چلی، فاصابت الثوب، تو اس نے کپڑے کو پا لیا، یعنی وہ نجاست سے اڑ کر، نجاست سے چل کر کپڑے تک پہنچی، تو کپڑے تک پہنچنے کی وجہ سے یہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، یعنی نجاست کے اوپر سے ہوا آئے اور کپڑے تک پہنچے، تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بريح حبت علی نجاست فاصابت الثوب، اور نہ ہی ہوا کے ذریعے سے جو کہ نجاست سے چل کر آئی ہو اور وہ کپڑے تک پہنچ جائے، نہ ہی ایسے ہوا کے ذریعے سے کپڑا ناپاک ہوگا جو نجاست پر چلے اور کپڑے تک پہنچ جائے، الا، مگر یہ کہ ان یظہر اثرها فیہ، مگر یہ کہ مگر یہ کہ ظاہر ہو، اثرها، اس کا اثر، یعنی نجاست کا اثر، رنگ بو مزہ وغیرہ کچھ بھی ظاہر ہو، فیہ، اس میں، یعنی کپڑے میں۔ جب تک کپڑے میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، تو ناپاک چیز سے ہوا آنے کی وجہ سے، ناپاک چیز سے ہوا آ کر کپڑے میں لگنے کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا، وَيَطْهُرُ، اور پاک ہوتا ہے، متنجسن، ناپاک چیز، بنجاست مرئیۃ، نجاست مرئیہ سے، یعنی نجاست مرئیہ سے ناپاک چیز پاک ہوتی ہے، بزوال عینہا، اس کے عین کے زوال سے، یعنی نجاست کے عین کے زوال سے، عین نجاست ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب نجاست مرئیہ کسے کہتے ہیں؟ مرئیہ یعنی جو نظر آئے، تو نجاست مرئیہ سے مراد جو نجاست نظر آئے اسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں۔ تو اس کی صحیح تعریف یہ ہے، کیونکہ ایسے تو لغوی معنی ہوگا کہ جو بھی نجاست نظر آنے والی ہے وہ نجاست مرئیہ ہے، لیکن یہاں نجاست مرئیہ سے مراد وہ نجاست ہے جو سوکھنے کے بعد نظر آئے۔ ایسے تو کوئی بھی نجاست ہو وہ تو نظر آتی ہی ہے، جب پیشاب ہے، پیشاب جب بندہ کرتا ہے نظر تو آتا ہے پیشاب، ٹھیک ہے، تو کیا پیشاب نجاست مرئیہ ہے؟ نہیں، فقہائے کرام کے نزدیک پیشاب نجاست مرئیہ نہیں ہے۔ نجاست مرئیہ سے مراد وہ نجاست ہے جو سوکھنے کے بعد نظر آئے، سوکھنے کے بعد بھی جو نجاست نظر آئے اسے کہیں گے نجاست مرئیہ، جو نظر نہ آئے وہ غیر مرئیہ، جیسے پیشاب وغیرہ، کیونکہ جیسے پاخانہ ہے سوکھنے کے بعد بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نجاست مرئیہ ہے۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ نجاست مرئیہ سے ناپاک چیز پاک ہوتی ہے، بزوال عینہا، اس کے عین کے زوال سے، یعنی نجاست کا عین نجاست
ختم ہو جائے، زائل ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا، اور نجاست مرئیہ سے ناپاک چیز عین نجاست کے زائل ہونے سے پاک ہوتی ہے۔ وَلَوْ بِمَرَّةٍ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ سے ہو، علی الصحیح، صحیح ترین قول کے مطابق، یعنی اگر ایک ہی مرتبہ دھونے کی وجہ سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا، عین نجاست زائل ہو گیا، یعنی نجاست مرئیہ جو کپڑے یا بدن پہ لگا تھا، ایک ہی مرتبہ دھونے کی وجہ سے وہ نجاست چلا گیا، نجاست چلی گئی اور اس کا اثر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، وہ بدن پاک ہو جائے گا، صحیح صحیح ترین قول کے مطابق۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں ولا یضر بقاء اثر شق زوالہ، ولا یضر، اور نقصان نہیں دیتا، بقاء باقی رہنا، اثرین ایسے اثر کا، شق زوالہ جس کا زوال دشوار ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست مرئیہ کپڑے یا بدن پر لگتا ہے، اور اس کپڑے بدن میں لگنے کے بعد اسے دھویا جائے تو نجاست تو دور ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اثر کپڑے یا بدن پر رہ جاتا ہے، اب وہ جاتا ہی نہیں ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے پھر بھی نہیں جاتا، تو اب کیا کریں؟ تو بیان کر رہے ہیں ایسے اثر کا باقی رہنا جس کا دور کرنا دشوار ہو، جس کا زوال مشکل ہو، مشقت ہو، جس کے زوال میں، جس کو دور کرنے میں مشقت ہو، تو اس کا باقی رہنا کوئی نقصان نہیں دیتا، یعنی پاک ہونے میں نقصان نہیں دیتا۔ اگر عین نجاست زائل ہو گئی اور ایسا اثر باقی ہے جس کو دور کرنا دشوار ہے، حکم تو یہ ہے کہ اثر کو بھی دور کیا جائے، اگر اثر دور ہو سکتا ہے تو دور کیا جائے، لیکن ایسا اثر ہے کہ آسانی سے دور ہو ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں رہے گا بلکہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر دیکھیں آگے ترجمہ۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، اور نجاست مرئیہ سے ناپاک چیز عین نجاست کے زوال سے پاک ہو جاتی ہے، وَلَوْ بِمَرَّةٍ، اگرچہ ایک ہی مرتبہ سے ہو، علی الصحیح، صحیح ترین قول کے مطابق، وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ شَقَّ زَوَالُهُ، اور ایسے اثر کا باقی رہنا نقصان نہیں پہنچاتا جس کا زوال دشوار ہو، جسے دور کرنا دشوار ہو۔ وغیر المرئیۃ بغسلها ثلاثا والعصر کل مرۃ، والغیر المرئیۃ یعنی اور نجاست ایسی چیز جو کہ نجاست غیر مرئیہ کے ساتھ ناپاک ہو، جو چیز نجاست غیر مرئیہ کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہو، یعنی پیشاب وغیرہ کے ذریعے سے ایسی نجاست جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں نجاست غیر مرئیہ۔ وغیر المرئیۃ، اور ایسی چیز جو کہ نجاست غیر مرئیہ کی وجہ سے، یعنی عطف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اوپر سے، ایسی چیز جو کہ نجاست غیر مرئیہ کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہو، وہ پاک ہوگی کس طرح؟ بغسلھا، اس کے دھونے سے، ثلاثا، 3 مرتبہ، یعنی جو چیز نجاست غیر مرئیہ کے لگنے کی وجہ سے ناپاک ہوئی ہو اسے 3 مرتبہ دھونے سے، والعصر کل مرۃ، اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے وہ چیز پاک ہوگی۔ مثال کے طور پر کپڑے میں یا بدن میں نجاست غیر مرئیہ جیسے پیشاب کہیں لگ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اسے کپڑے کو 3 مرتبہ دھونا ہوگا، دھونے کے بعد ہر مرتبہ نچوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے، نچوڑنے سے ہی 3 مرتبہ دھو کر 3 مرتبہ اس طرح نچوڑے کہ، اور اگر نچوڑے تو قطرہ نہ ٹپکے، اس طرح نچوڑے، اس طرح 3 مرتبہ نچوڑنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وغیر المرئیۃ بغسلھا ثلاثا، اور نجاست غیر مرئیہ سے ناپاک چیز 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہے، والعصر کل مرۃ، اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے، نجاست غیر مرئیہ سے ناپاک چیز 3 مرتبہ دھونے اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وغیر المرئیۃ، اور غیر مرئیہ سے، بغسلھا ثلاثا والعصر کل مرۃ، 3 مرتبہ دھونے سے اور ہر مرتبہ نچوڑنے سے، یعنی ہر مرتبہ نچوڑنے سے پاک ہوتی ہے۔ اب دیکھیے وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ، بیان کر رہے ہیں کہ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ، اور نجاست پاک ہو جاتی ہے، یعنی نجاست پاک ہوتی ہے سے مراد جس چیز میں نجاست لگی ہے وہ چیز پاک ہوتی ہے،
نجاست کیسے پاک ہوگی؟ اب بندہ اب جو پیشاب کیا ہے اسے پیشاب پہ اگر پانی ڈالتا رہے کہ پیشاب پاک ہو جائے گا؟ عین پیشاب تو پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح پاخانہ وغیرہ وہ تو پاک نہیں ہوگا، جو اصل میں پاخانہ ہے وہ تو پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جس چیز پہ پاخانہ لگا ہے، جس چیز پہ گندگی لگی ہے اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ نجاست کے پاک ہونے سے مراد جس چیز پر نجاست لگی ہے اس چیز کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ، وہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پہ دور ہونا ترجمہ کریں۔ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ، اور نجاست دور ہو جاتی ہے عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، کپڑے اور بدن سے، بالماء، پانی کے ذریعے سے، یعنی کپڑے بدن میں نجاست لگی ہے تو پانی کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے وہ چیز، یعنی کپڑا بدن پاک ہو جاتا ہے پانی کے ذریعے سے۔ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ، اور ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے سے جو کہ اسے زائل کرنے والی ہو۔ وَبِكُلِّ، اور ہر، مَائِعٍ، بہنے والی چیز کے ذریعے سے، مُزِيلٍ، جو کہ نجاست کو زائل کرنے والی ہو، ختم کرنے والی ہو۔ بہنے والی چیز تو بہت ساری ہیں، ہر چیز نجاست کو دور کرنے والی نہیں ہے۔ جیسے تیل ہے، تیل سے نجاست دور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اگر کوئی بندہ دھوئے گا، کپڑا دھوئے گا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ، اور کپڑے اور بدن سے نجاست پانی کے ذریعے سے اور ہر ایسے بہنے والی چیز کے ذریعے سے جو کہ نجاست کو زائل کرنے والی ہو، پاک ہوتی ہے۔ کالخلی، جیسا کہ سرکہ، وماء الورد، اور گلاب کا پانی۔ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ کالخلی وماء الورد، اور نجاست کپڑے اور بدن سے، نجاست پانی کے ذریعے سے اور ہر ایسی بہنے والی چیز کے ذریعے سے جو کہ نجاست کو دور کرنے والی ہو، پاک ہوتی ہے۔ جیسا کہ کالخلی، جیسا کہ سرکہ، وماء الورد، اور گلاب کا پانی۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ، موزہ اور اسی کی مثل چیزیں، موزہ اور اسی کی مثل یعنی اسی کی مثل چیزیں پاک ہوتی ہیں، موزہ پاک ہوتا ہے اور اسی کی مثل چیزیں پاک ہوتی ہیں، بِالدَّلْكِ، لگڑنے سے، من نجاستٍ، ایسی نجاست سے۔ اچھا، موزے پہ کوئی بھی نجاست لگے اسے لگڑ دیں، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ موزے پر کون سی نجاست لگے جس کی وجہ سے لگڑنا کافی ہوگا۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ، موزہ اور اس کی طرح چیزیں پاک ہوتی ہیں، بِالدَّلْكِ، لگڑنے سے، من نجاستٍ، ایسی نجاست سے، لہا جرم، جس کا جسم ہو، ایسی نجاست جس کا جسم ہوتا ہے، ایسی نجاست اگر موزے پر یا اسی کی طرح کسی ٹھوس چیز پر لگ جائیں تو لگڑنے سے وہ چیز پاک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ موزہ پاک ہو جائے گا، اور موزے کی طرح جس چیز پر جسم والی نجاست لگی ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی لگڑنے کی وجہ سے۔ وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کوئی نجاست ایسی ہے جس کا جسم ہے، جسم والی نجاست ہے، لیکن ابھی وہ تر ہے اور موزے پر لگ گئی ہے تو لگڑنے کی وجہ سے موزہ پاک ہو جائے گا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نَجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اور موزہ اور اسی کی طرح چیز لگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے ایسی نجاست سے جس کا جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ موزہ اور اسی کی طرح چیز، ایسی نجاست جس کا جسم ہوتا ہے، اس سے لگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے اگرچہ وہ نجاست تر ہو، وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اگرچہ وہ نجاست تر ہو۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، وَيَطْهُرُ السَّيْفُ، اور تلوار اور اسی کی طرح چیزیں مسح سے پاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر نجاست کا اثر نہیں جاتا، اس کی وجہ سے مسح کر لینا ہی، یعنی پوچھ لینا ہی کافی ہے۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، تلوار اور اسی کی طرح چیز مسح سے یعنی پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا ذَهَبَ، اور جب چلا گیا، اثر النجاستی، نجاست کا اثر، وَإِذَا ذَهَبَ اثر النجاستی، اور جب
نجاست کا اثر چلا جائے عن الارض زمین سے، وجفت اور وہ سوکھ جائے، جازت الصلاۃ علیہا اس پر نماز جائز ہے، دون التیمم منہا اس سے تیمم کے علاوہ، یعنی کوئی ایسی زمین ہے جس پہ کوئی نجاست لگ گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا، وہ زمین سوکھ گئی، تو ایسی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ایسی زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ تیمم کے لیے ضروری ہے کہ ایسی زمین ہو جس پر نجاست نہ لگی ہو، یعنی کبھی نجاست نہ لگی ہو۔ خیر، وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ اور جب نجاست کا اثر ختم ہو جائے، چلا جائے، عن الارض زمین سے، جب نجاست کا اثر زمین سے چلا جائے، وجفت اور سوکھ جائے، یعنی زمین سوکھ جائے، جازت الصلاۃ علیہا اس پر نماز جائز ہے، جازت الصلاۃ علیہا اس پر نماز جائز ہے، یعنی ایسی زمین پر نماز پڑھنا جائز و درست ہے، دون التیمم منہا اس سے تیمم کے علاوہ، اسے تیمم نہیں کر سکتے۔ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلْءٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهَا وَيَطْهُرُ اور پاک ہوتا ہے، ما وہ چیز، اور پاک ہو جاتی ہے وہ چیز، بہا جو اس کے ساتھ ہے، یعنی جو چیز زمین کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، وہ چیز بھی پاک ہوتی ہے۔ کیسے پاک ہوتی ہے؟ آگے بیان کر رہے ہیں، بِجَفَافِهَا اس کے سوکھ جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَيَطْهُرُ ما بِهَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ كَلْءٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهَا اور وہ چیز جو کہ زمین کے ساتھ قائم ہے، جیسا کہ درخت، من شجرین جیسا کہ درخت، او کلءٍ قائمٍ یا اس پر قائم گھاس، ٹھیک ہے، اس سے متصل گھاس، اس پہ کھڑی ہوئی گھاس، اس پہ قائم گھاس، یہ سب پاک ہوتے ہیں، بجفافہ اس کے سوکھنے کی وجہ سے، اس کے سوکھ جانے سے سب پاک ہو جاتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ كَلْءٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ اور وہ چیز جو کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ چیز پاک ہوتی ہے، جیسا کہ یعنی وہ چیز کتنی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ درخت اور زمین پر قائم گھاس، کل ان کا معنی ہے گھاس، اور وہ چیز جو کہ زمین سے متصل ہے، زمین سے ملی ہوئی ہے، زمین کے ساتھ ہے، یعنی زمین سے ملی ہوئی ہے، جیسا کہ درخت اور کھڑی ہوئی گھاس، تو یہ اس کے سوکھنے کی وجہ سے پاک ہوتی ہیں، بجفافہ سوکھنے کی، اس کے سوکھنے سے پاک ہوتی ہیں۔ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتِحَالَتْ عَيْنَهَا كَأَنْ صَارَتْ مِلْحًا أَوْ احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ اور نجاست پاک ہوتی ہے، ایسی نجاست پاک ہو جاتی ہے، استحالت عینها جس کا عین بدل جائے، ٹھیک ہے، جس کا عین تبدیل ہو جائے، ایسی نجاست جس کا عین تبدیل ہو جائے، یعنی نجاست تھی لیکن اب وہ نجاست نہیں ہے، کوئی دوسری چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ناپاک نہیں ہوگی بلکہ پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی نجاست اگر کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ شے کے بدلنے سے حکم بھی بدلتا ہے۔ وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتِحَالَتْ عَيْنُهَا اور ایسی نجاست جس کا عین بدل گیا ہو وہ پاک ہو جاتی ہے، کان جیسا کہ صارت ملحن جیسا کہ نجاست ملحن یعنی نمک بن جائے، کان جیسا کہ صارت ملحن نجاست نمک بن جائے، اگر نجاست رہ رہ کر کافی دنوں کے بعد نمک بن جائے تو وہ اب ناپاک نہیں ہے۔ او احترقت بالنار یا وہ آگ میں جل جائے، یعنی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، راکھ ہونے کے بعد وہ راکھ ناپاک نہیں ہے، نجاست آگ میں جلنے کی وجہ سے جلنے کے بعد وہ راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے نجاست، تو اب جو راکھ باقی رہتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ اور خشک منی، المنی الجاف خشک منی، یطہر المنی الجاف خشک منی پاک ہوتا ہے، بفرقہ اس کے لگنے کی وجہ سے، عن الثوب والبدن کپڑے اور بدن سے، یعنی خشک منی بدن یا کپڑے میں منی لگی اور وہ خشک ہو گئی تو لگنے سے وہ منی پاک ہو جائے گی۔ یہ حکم پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ پہلے کے لوگ
طاقتور ہوتے تھے ان کی منی جو ہے موٹی ہوتی تھی، گاڑی ہوتی تھی، لگڑنے کی وجہ سے ان کا یہ حکم تھا کہ وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اب بھی کہ علماء یہ حکم دیتے ہیں کہ اگرچہ منی خشک ہو گئی ہو، لگڑنا کافی نہیں ہوگا، دھونا چاہیے، دھونا ہوگا، چاہے کپڑے میں ہو یا بدن میں ہو۔ اور یہ منی چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو، پہلے دونوں کے لیے ہی حکم تھا کہ اگر کپڑے یا بدن میں منی لگی، سوکھ گئی ہے، اس سے لگڑنے سے منی وہ کپڑا بدن پاک ہو جائے گا۔ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ، اور عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، کپڑے اور بدن سے خشک منی لگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی منی پاک ہوتی سے مراد تو کپڑا بدن پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَطْهُرُ الرَّطْبُ بِغَسْلِهَا، اور پاک منی پاک ہوتی ہے اس کے دھونے سے، یعنی پاک منی تبھی پاک ہوگی جبکہ اسے دھویا جائے، دھونے سے پاک منی پاک ہوگی۔ اللہ و رسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ غلط بیان کر دیا گیا ہے بے توجہی کی وجہ سے، تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔